محمدی اردو ہائی اسکول جماعت ششم مضمون اردو تیار کردہ سید فرحانہ متین۔ سبق نمبر 8 ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے ملک کے تیسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ وہ 8 فروری سن 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فدا حسین خان حیدرآباد میں وکالت کیا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، چنانچہ وہ حیدرآباد سے اتر پردیش آ گئے اور اٹاوہ کے اسلامیہ ہائی اسکول میں انہیں داخل کیا گیا۔ اسکول کی تعلیم ختم کر کے انہوں نے کچھ دنوں لکھنؤ کے ایک کالج میں پڑھائی کی، پھر علی گڑھ میں سر سید کے جاری کیے گئے مشہور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخل ہوئے، جہاں وہ ایم اے کر رہے تھے۔ انہی دنوں مہاتما گاندھی کے کہنے پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خاں اور دوسرے قومی رہنماؤں نے دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا۔ بہت سے طالب علم اور اساتذہ مسلم یونیورسٹی سے الگ ہو کر جامعہ میں آ گئے۔ ذاکر صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ وہ اس وقت پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ جامعہ ملیہ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ کے ملک جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں ڈاکٹر سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تینوں کے مزاج میں بڑی یکسانیت تھی، اس لیے وہ گہرے دوست بن گئے۔ سن 1926 میں یہ تینوں اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں لے کر ہندوستان واپس آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے جامعہ ملیہ کا کام سنبھال لیا۔ ذاکر صاحب سن 1948 تک جامعہ میں خدمت کرتے رہے۔ پھر اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا آزاد نے ان سے علی گڑھ یونیورسٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا، چنانچہ ذاکر صاحب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ذاکر صاحب نے مسلمانوں کے اس تعلیمی ادارے کو خوب ترقی دی، یہاں کے عملے میں کام کرنے کا حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا، نئے نئے شعبے جاری کیے اور کئی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ذاکر صاحب کی وجہ سے یونیورسٹی میں نئی جان پڑ گئی۔ ذاکر صاحب کی صحت ایک زمانے سے خراب تھی۔ علی گڑھ میں کاموں کا بوجھ بڑھا تو ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ آخر سن 1952 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے گھر جامعہ نگر دہلی چلے آئے۔ کچھ عرصے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہیں بہار کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس ذمہ داری کو بھی ذاکر صاحب نے بڑی خوبی سے نبھایا۔ سن 1962 میں انہیں نائب صدر جمہوریہ بنا دیا گیا اور 12 مئی سن 1967 کو وہ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص خلوص، محبت، لگن اور دیانت داری کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہے، اسے زندگی میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔